پھر کہتی ہیں کہ انہوں نے کشتی نو کی ایک بہت پرانی کاپی پڑھنے کے لیے دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو پڑھو، اس کی اردو زیادہ مشکل نہیں ہے جتنی دوسری کتابوں کی مشکل اردو ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ یہ پہلی کتاب ہے کشتی نو کی جو انہوں نے جامعہ احمدیہ میں خود پڑھی تھی۔ پھر پردے کے بارے میں بھی ان کو فکر تھی کہ یونیورسٹی جاؤ گے تو پردہ کرنا، اور اگر مجبوری ہو نقاب اتارنے کی تو پھر یہ ہے کہ میک اپ نہیں کرنا، اور صرف پڑھائی کے دوران۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع سے انہوں نے پوچھا تھا، پھر اس کی اجازت دی کہ یونیورسٹی میں اس شرط کے ساتھ پڑھنا ہے کہ پردہ ہو تمہارا، اور اگر مجبوراً اتارنا بھی پڑے کلاس میں تو پھر میک اپ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد بھی فوراً پردہ ہو۔ پھر اسی طرح چھوٹی بیٹی ہیں منزہ، وہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کو چاند کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طرح اگر چاند نہ ملا تو ستارے تو مل ہی جائیں گے، یعنی کہ اونچے مقاصد رکھو ہمیشہ۔ اور 5 وقتہ نماز باجماعت کے ساتھ ہمیں تہجد کی بھی ترغیب دیتے، پانی کے چھینٹے ڈال کے فجر کی نماز پہ اٹھاتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی کتب پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے، اور کئی گھنٹوں بیٹھ کے بڑے صبر اور تحمل سے ہمارے سوالوں کے جواب دیتے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بات پر تنگ آ جائیں، یہ والدین کے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ ہمیشہ یہ کہتے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، کبھی ضائع نہ کرو، اور کہتے جو عمل بھی کرو اسے خدا کی عبادت کی نیت سے کرنا چاہیے۔ روحانی ترقی کی مثال دیتے ہوئے کہتے تھے کہ سیڑھیوں کی طرح ہوتی ہے جس میں کبھی کبھی توقف آ جاتا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی مزید بلندی کی طرف قدم بڑھتا ہے۔